أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین. آج شب ضربت امیر المؤمنین. آج انداز گفتگو وہ نہیں رہ سکتا جو روز رہتا ہے. ہر چند کے پہلی ماہ مبارک رمضان سے تفسیر آیہ کریمہ بسم اللہ کا سلسلہ جاری ہے. تسلسل کلام کسی حد تک آج بھی برقرار رہے گا، لیکن آج روح و جان بسم اللہ بے چین ہے. آج روح قرآن بے تاب ہے. آج وہ شب ہے جس کی سحر فرق قرآن شگافتہ ہو جائے گا. خدا آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. اس غم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس غم میں ہمارے آنسو کبھی خشک نہیں ہو سکتے. میں یہ روایت اکثر پڑھتا ہوں، اکثر تنہائی میں بھی متاثر ہوتا ہوں، منبر سے بھی یاد دہانی کراتا ہوں. محمد اور آل محمد سے بچھڑ جانے کا غم اور جو ان پر مصیبتیں وارد ہوئیں اس کا رنج، اس کا علم قیام قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا. اور خود غم منانے کا ادب، غم منانے کا طریقہ کوئی سیکھے تو امیر المؤمنین ہی سے سیکھے. جناب امیر المؤمنین اپنی تمام زندگی، جب آپ کے محاسن سفید ہو گئے تھے، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، تب بھی آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، لو غیرت شیبک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اگر آپ خضاب استعمال کر لیتے. تو آپ نے فرمایا الخضاب زینت ونحن قوم فی عزاء. خضاب تو زینت ہے اور ہم تو سوگوار ہیں. کب فرمایا ہے امیر المومنین نے؟ کب فرمایا ہے یہ؟
حضور کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری میں، 28 صفر سن 11 ہجری، یا بقول 2 ربیع الاول سن 11 ہجری، یا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، بہرحال سن 11 ہجری میں۔ یہ حضرت کب فرما رہے ہیں؟ سن 38 ہجری میں، 39 ہجری میں، 40 ہجری میں۔ کتنا فاصلہ ہے حضور کے وصال میں، حضور کی شہادت میں، حضور کی وفات میں، اور اس کلام میں جب آپ فرماتے ہیں ہم تو سوگوار ہیں۔ جب انسان کو معرفت ہوتی ہے کسی کی تو اسی معرفت کی نسبت سے اس کی قدر ہوتی ہے، اسی معرفت کی نسبت سے اس سے بچھڑ جانے کا غم ہوتا ہے۔ معرفت شرط ہے۔ آج اگر ہمیں اور آپ کو معرفت نصیب ہو محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، تو ہماری آنکھیں کبھی خشک نہیں ہو سکتی، ہمارے چہروں پہ کبھی تبسم نہیں آ سکتا۔ دنیا کی زیب و زینت اپنی جگہ، مگر ایک مومن عارف دنیا کی لذتوں و مسرتوں کو حاصل کر کے مسکرا نہیں سکتا اگر اسے اندازہ ہو اس غم کا، اس الم کا، اس مصیبت کا جو اللہ کے اولیاء پر گزر چکی، وہ مصیبتیں، اور وہ بھی کیسے اولیاء اللہ، کیسے حجج الہیہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو بلا شبہ بلا شک روایت نہ ہو تب بھی درایتاً، اور جبکہ یہاں روایت بھی موجود ہے، علی کی وہ ذات ہے کہ جو بنص رسول علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ فقرے نور کے حرفوں سے ہر مومن کے قلب پر کندہ ہیں۔ پیغمبر کا ارشاد ہے، اور تمام معتبر اور محقق محدثین نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اکثر میں ممبروں سے مقام فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں ان 2 فقروں کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہوں کہ اگر یہ 2 فقرے ہی آپ کے سامنے ہوں تو اس سے عصمت کبرائے امیر المؤمنین ثابت ہوتی ہے۔ معصوم ہے امیر المؤمنین۔ دنیا والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ علی معصوم ہے، دنیا والے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ علی معصوم ہے، اعتراض کرتے ہیں۔ ان دنیا والوں سے تو ہم گفتگو بھی کرنا پسند نہیں کرتے جو محمد کو بھی معصوم نہیں سمجھتے۔ آج ہم پر اور آپ پر ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے، جتنے کلمہ گو ہیں، جتنے علی ولی اللہ کہنے والے، آج سے میرے خطاب میں جب یہ لفظ آئے کہ جتنے کلمہ گو ہیں تو اس کے معنی ہوں گے جتنے علی ولی اللہ کہنے والے، جتنے کلمہ گو ہیں۔ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے مصطفیٰ سے دفاع۔ دنیا میں کسی نے مجھے ابھی، جسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ ایک کلپ بھیجی خاص طور سے کہ میں اسے دیکھوں، جس میں مناظرہ ہے ایک مسیحی کا اور ایک
بس آگے کیا کہوں. ایک ایسے شخص کا جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، فاضل کہتا ہے، عالم کہتا ہے، مناظرے کے لیے خود کو پیش کرتا ہے، مبارز طلب ہوتا ہے، اور مقام مناظرہ میں کچھ جواب بن نہیں پڑتا ہے. صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے مسیحیوں کا کہ وہ اعتراضات جن کے جوابات بالکل واضح ہیں، وہ اعتراضات جو بے اساس ہیں، واضح البطلان ہیں، ان اعتراضات کا جواب نہیں دے پاتا. کیوں جواب نہیں دے پاتا؟ اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جن کی بنیاد پر اعتراض قائم ہے. خلاف شان مصطفیٰ، خلاف عصمت نبوت، خلاف عصمت قرآن، یہ سب باتیں خود بنو امیہ کی سرپرستی میں اموی مسلمانوں نے لکھی ہیں. اسی لیے میں کبھی کبھی بلکہ اب تو اکثر خطاب کرتا ہوں کہ مسلمانان حسینی کہہ کے خطاب اس لیے کرتا ہوں تاکہ فرق واضح رہے کہ دو طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو اموی مسلمان ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہیں جو حسینی مسلمان ہیں. حسینی مسلمان کچھ بھی مصیبت برداشت کر سکتا ہے، مگر ناموس رسالت پر آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے بڑا فریضہ ہمارا اور آپ کا ہے دفاع مصطفیٰ کی طرف سے، دفاع ناموس رسالت کی طرف سے، دفاع ناموس نبوت کی طرف سے، دفاع مقام ختم نبوت کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر مقام امامت و ولایت سے دفاع تو ہے ہی ہے. جتنے کلمہ گو ہیں ان سب پر لازم یہ ہے کہ وہ پہلے خود متحد ہو جائیں، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو. بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کے کاندھوں پر، ہمارے کاندھوں پر. ہم سب مسئول ہیں، ہم سب کو جواب دینا ہوگا حضرت حق سبحانہ و تعالی میں. ہم سب کو جواب دینا ہوگا محضر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کو جواب دینا ہوگا خود محضر ولایت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی عادل، علی شجاع، علی عادل، علی رؤوف، علی عادل، علی کریم، علی عادل. علی کی ہر صفت پر ان کی عدالت غالب ہے. علی عالم، علی عادل. علی کی ہر صفت پر عدالت غالب ہے. اگر فرق ہے محمد و علی میں تو یہ محمد کی ہر صفت پر احسان غالب ہے، علی کی ہر صفت پر عدل غالب ہے. بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کیا ہے میں نے. یہ جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علی باطن محمد کا نام ہے. علی باطن محمد کا نام ہے، علی قلب محمد کا نام ہے، علی روح محمد کا نام ہے، علی نفس محمد کا نام ہے. یہ خطیبانہ جملے تھوڑی ہیں. نفس محمد علی کو قرآن نے کہا ہے نا، کسی اور نے نہیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے جد علی مرتضیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ کہ قرآن مجید نے علی کو نفس رسول کہا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اب اس پہ سوچیے، معصوم کا جواب ہے، معصوم کے جواب نے. اور جو لوگ معصوم نہیں بھی مانتے ہیں، یہ جملہ میرا پرانا ہے،
جو لوگ علی کو معصوم نہیں بھی مانتے، جو لوگ فاطمہ کو معصوم نہیں بھی مانتے اصطلاحاً، وہ بھی انہیں نعوذ باللہ خطا کار نہیں مانتے، اور وہ علم اور تقوی کے اس درجے پر انہیں مانتے ہیں کہ جہاں ان کا کہا ان کے لیے بھی حجت ہے۔ دلیل عرض کر دوں، دنیا کے ہر کتب خانے میں تفسیر کبیر مل جائے گی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی۔ امام فخر الدین رازی نے پہلی ہی جلد میں تفسیر سورہ حمد کے ضمن میں، تفسیر بسم اللہ کے ضمن میں، اس بحث میں کہ بسم اللہ نماز میں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا نہیں، پڑھنی چاہیے اصلاً یا نہیں، یہ بحث بہت تفصیل سے کی ہے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور انہوں نے تصدیق کی دونوں باتوں کی تصدیق کی ہے۔ یہاں پر کہنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کروں، ایک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی یقسم الثناء کما یقسم الرزق، اللہ جس طریقے سے رزق تقسیم کرتا ہے اسی طریقے سے نیک نامی اور شہرت تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو نیک نامی، شہرت، حسن ثنا یوں ہی نہیں نصیب ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا فقرہ ہے جس نے مجھ جیسے طالب علم کو مجبور کیا کہ دنیا کی جتنی مشہور شخصیتیں ہیں ان کی سوانح عمریوں کو غور سے پڑھوں، ان کے سوانح حیات کو غور سے پڑھوں، اور یہ جستجو کروں کہ ان کی شہرت کا راز کیا ہے، آخر کس سبب سے شہرت ملی، معلوم تو ہو۔ اور اس لیے میں نے بہت سی آٹو بایوگرافیز اور ویسی دوسروں کی لکھی ہوئی بایوگرافیز بہت پڑھی، اور ہر جگہ ایک خاص نقطہ ملا، پروردگار کسی کو شہرت یوں ہی نہیں دیتا۔ امام فخر الدین رازی جیسے فاضل، بلکہ ان سے زیادہ قابل و فاضل اور بھی گزرے ہیں، ثبوت دے سکتا ہوں، نام اور کتابیں ان کی پیش کر سکتا ہوں۔ فخر الدین رازی کو جو شہرت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور من جملہ اور اسباب کے ایک سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں باتیں یعنی خلاصہ اور لب لباب تاریخ اسلام کا انہوں نے وہیں شروع میں لکھ دیا۔ ایک طرف یہ لکھا کہ بنو امیہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ علیہ السلام لکھتے ہیں یہاں پر، یاد رکھیے گا اکثر جگہوں پر علیہ السلام لکھا ہے، تمام جگہوں پہ پابندی سے تو نہیں لکھتے لیکن اکثر جگہوں پر وہ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آج کے برادران اسلام سنیں، کتاب پڑھیں جا کر۔ فخر الدین رازی جہاں جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں وہاں اکثر علیہ السلام لکھتے ہیں، کہیں کرم اللہ وجہہ بھی لکھتے ہیں، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھتے ہیں، لیکن اکثر علیہ السلام لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یاد کو محو کرنے کے لیے، ان کے آثار کو مٹانے کے لیے، ان کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے اتنا مبالغہ کیا، اتنا حد سے تجاوز کیا کہ نماز میں بسم اللہ بھی بلند آواز سے کہنے پر پابندی عائد کر دی، اس لیے کہ بسم اللہ کہنے سے علی یاد آتے تھے۔ اللہ خدا کی قسم، کس کی گواہی، کیا کہنے سے کون یاد آتا ہے؟ کہہ رہا ہے بندہ بسم اللہ، یاد آ رہے ہیں علی، توجہ ہے۔ اس
یہ فخر الدین رازی کی عبارت ہے. علی کی دشمنی میں، علی کے بغض میں یہ پابندی لگائی گئی کہ نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ کہی جائے. اس کے بعد خود کہتے ہیں، بحث کرتے کرتے اس مقام پہ آتے ہیں کہ علی سے یہ ثابت ہے کہ بسم اللہ جزء سورہ ہے اور بسم اللہ نماز میں پڑھی جاتی تھی، اور خود علی بلند آواز سے پڑھتے تھے. اور اس کے بعد فقرہ لکھا ہے کہ جو چیز ہم تک صحیح سند سے علی سے مل جائے اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے. توجہ ہے، یہ آقا سیستانی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آیت اللہ محسن حکیم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام خمینی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شریف رضی و سید مرتضی علم الہدا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں کہتے ہیں جو مسلک، جو مذہب، جو مسئلہ، جو فیصلہ، جو بات علی سے ہم تک صحیح سند سے پہنچ جائے بس حرف آخر ہے. توجہ ہے، جس منزلت پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہی منزلت ان کی ذریت میں باقی 11 اماموں کی ہے تمام عالم اسلام میں. اس لیے اگر کوئی بات علی ابن موسیٰ الرضا نے فرما دی حرف آخر ہے. اب کسی مفسر میں جرأت نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر بھی کسی اور انداز پر کرے. آیہ مباہلہ میں جہاں انفسنا اور انفسکم کہا ہے وہاں اب کسی اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے. یہاں انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام کہتے ہیں یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، تمام فضیلتوں کی جامع ہے. نفس ہیں، اور وہ بھی کس کا نفس؟ خدا کی قسم. علماء نے، فقہاء نے، عرفاء نے جو کچھ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی اصطلاحوں میں. دیکھیے ہر علم کی الگ زبان ہوتی ہے. جو لوگ سائنس کا ذوق رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کبھی حقیقت ایک ہوتی ہے لیکن ڈسپلن جہاں چینج ہوئی تو ٹرمینالوجی چینج ہو جاتی ہے. کیمسٹری میں اسی چیز کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے، فزکس میں کسی اور نام سے، میتھمیٹکس میں کسی اور نام سے. حقیقت ایک ہوتی ہے. اسی طرح حقیقت محمدیہ ایک ہے، حقیقت علویہ ایک ہے، لیکن عرفان کی زبان میں اسے مثلا تعین اول کہتے ہیں، فلسفے کی زبان میں اسے عقل اول کہتے ہیں، حدیث کی زبان میں اسے خلق اول کہتے ہیں. اصطلاحیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ اصطلاحیں بھی صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہوتا. کسی بھی علم میں ایک اصطلاح مقرر کرنے کے لیے کس قدر فکری کاوش کی جاتی ہے، اور کن کن امور کو، کن کن باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، کتنی باتیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں، تب ایک ٹرم کوائن ہوتی ہے. اب ایک ہی حقیقت کے لیے دو نام ہوتے ہیں، مگر ان دو ناموں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. یہ ایک مشہور مثال دے دوں. آپ کا وجود، ہمارا وجود، ہمیں بشر بھی کہتے ہیں، ہمیں آدمی بھی کہتے ہیں، ہمیں انسان بھی کہتے ہیں، مگر غالب مرثیہ کہے گئے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی جب کہا تو کن حقیقتوں کو سامنے رکھا، اور انسان جب کہا تو کن حقیقتوں کو سامنے رکھا. خارج میں حقیقت ایک ہے، وجود عینی
ایک ہے. لیکن اس وجود کو جب آدمی کہا تو کون کون سی باتیں ملحوظ رکھی, کن چیزوں کو پیش نظر رکھا تو آدمی کہا, اور مزید کن چیزوں کو پیش نظر رکھا تو انسان کہا, مزید کن چیزوں کو پیش نظر رکھا یا نہیں رکھا تو بشر کہا. توجہ ہے؟ تو حقیقت ایک ہوتی ہے, اصطلاحیں الگ الگ ہوتی ہیں, اور ان اصطلاحوں کے ساتھ بڑے معارف ہوتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں, بڑی بحثیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ تمام بحثیں جو مختلف علوم میں بکھری ہوئی ہیں حقیقت محمدیہ سے متعلق, یعنی محمد کسے کہتے ہیں, خاتم النبیین کسے کہتے ہیں, جب یہ کوئی سمجھ لے تب تو یہ سمجھ پائے گا کہ وہ حقیقت کتنی نفیس ہوگی جسے نفس سے خاتم النبیین کہتے ہیں. توجہ ہے؟ نفس رسول, نفس مصطفیٰ. پھر میں یہ کہوں گا جو اپنے اسلوب میں اکثر کہتا ہوں ایسی باتوں کو نقل کر کے, یہ کسی شاعر کا قصیدہ تھوڑی ہے, یہ حسان ابن ثابت یا سید حمیری یا کمیت یا دعبل یا فرزدق کا قصیدہ نہیں ہے, یہ انیس و دبیر کا کلام نہیں ہے. قرآن مجید نے علی کو نفس رسول کہا ہے. اس ایک فقرے کی تشریح میں کیا کیا کچھ کہا جا سکتا ہے. انسان کے تمام صفات کہاں ہوتے ہیں, بدن میں یا روح میں؟ آپ کسی انسان کو کہتے ہیں یہ عالم ہے, یہ علم اس کے بدن کی خصوصیت ہے, اس میٹر کی پراپرٹی ہے جس سے باڈی بنی ہے. کسی کو کہتے ہیں شجاع ہے, بہادر ہے, یہ شجاعت کہاں ہوتی ہے؟ جسم میں ہوتی ہے. کسی کو آپ کہتے ہیں سخی ہے, یہ سخاوت کہاں ہوتی ہے؟ کسی کو آپ کہتے ہیں کریم ہے یا رحیم ہے, رحم دل ہے, یہ رحم دلی کہاں ہوتی ہے؟ رحم دلی دل میں ہوتی ہے. عجیب سوال ہے, کہتے ہی رحم دلی ہیں مگر رحم دلی اس دل میں نہیں ہوتی. اس دل میں تو خون ہوتا ہے 2 قسم کا. اس دل کے 4 خانے, 4 خانے کے دل میں کچھ نہیں ہوتا, وہ ایک خانے کا دل ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے. وہ ایک خانے کا دل جو ہے وہ صاف پاک اور مضبوط ہونا چاہیے, وہ روشن ہونا چاہیے. اس میں تو ایک طرف سے گندا خون آ رہا ہے, ایک طرف سے وہ صاف ہو کے نکل رہا ہے. اس دل کو دل نہیں کہتے اصلاً, اہل دل. اہل دل اس دل کو دل نہیں کہتے, یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. روح انسان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے قلب کا یا دل کا. روح بشر, روح انسان, جتنی صفتیں ہیں سخاوت, شجاعت, علم, رحم دلی, یہ سب اس نفس یا روح میں ہوتی ہیں. مصطفیٰ کی سب صفتیں کہاں ہیں؟ مصطفیٰ کا علم کہاں ہے؟ مصطفیٰ کی شجاعت کہاں ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کہاں ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کہاں ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کہاں ہے؟ یہ سب ملکات, یہ سب صفات نفس میں ہوتے ہیں, اور کسی اور نے نہیں, خود پیغمبر نے بھی نہیں, خدا پیغمبر نے. اگر یہ صرف حدیث کی بات ہوتی تو لوگ کہتے بھائی کی محبت میں کہہ دیا. سبھی کہتے ہیں بھائی میرا جان ہے, اولاد میری جان ہے. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ علی نفس رسول ہیں. توجہ ہے, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے.
البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ قرآن ہے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک کوئی سورہ نہیں ہے جو علی کے فضائل سے خالی ہو، جو علی کے نام سے خالی ہو، جو علی کے ذکر سے خالی ہو۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جن کی نہیں آتی وہ اپنا علاج کریں۔ بھئی سادہ سا مسئلہ ہے، جو بات نہیں آتی اسے سیکھنا چاہیے، بغیر سیکھے رد نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو کبھی کبھی ہم جیسے فقیروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ حضرات جب ممبر پہ جاتے ہیں تو فضائل علی خوب پڑھتے ہیں، علی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں ہے آپ کے پاس، خدا کی قسم نہیں ہے، علی کو لے لوگے تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا بتاؤ تو صحیح ان کے پاس کیا باقی رہ گیا؟ ان کے پاس داعش باقی ہے، القاعدہ باقی ہے، ٹیررزم باقی ہے، دہشت گردی باقی ہے، یہ سب ان کے پاس ہے جن کے پاس علی نہیں ہے۔ بدل دو اسلام، چھوڑ دو اسلام۔ وہ جو حدیث ثقلین ہے، وصیت پیغمبر، حدیث ثقلین کے معنی سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ حدیث ثقلین کے معنی یہ ہیں کہ یہ دو حقیقتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ اعلان کس نے کیا؟ پیغمبر نے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک سے وابستگی کا کوئی اعلان کرے تو گویا وہ دونوں سے جدائی کا اعلان کر رہا ہوگا۔ کوئی کہے ہمیں قرآن چاہیے اہل بیت نہیں چاہیے، اس کے پاس نہ قرآن بچے گا نہ اہل بیت۔ کوئی کہے ہمیں اہل بیت چاہیے قرآن نہیں چاہیے، اس کے پاس نہ اہل بیت ٹھہریں گے نہ قرآن۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، علی جدا نہیں ہو سکتے۔ علی سے کوئی شخص بیزار ہو جائے نہ اس کے پاس قرآن رہے گا نہ اس کے پاس اسلام۔ بہت سادہ سی عبارت میں عرض کر رہا ہوں، جہاں تک بھی میری بات جا رہی ہے آواز جا رہی ہے۔ ہاں مراتب علی ابن ابی طالب کے، مراتب محمد اور آل محمد علیہم السلام کے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک ہر جگہ علی ہیں۔ حوصلہ ہو، صبر ہو، ہم جیسے طالب علموں کے ساتھ بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ، سب تو نہیں، کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی رمضان سے آج 18ویں رمضان ہو گئی، ابھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل تو نہیں ہو پائی ہے، ابھی بات اسم میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اللہ ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن اس فقیر کے نزدیک اور بہت سے اور ایسے حضرات ہیں جن کے نزدیک یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ اسماء اللہ ہیں، اللہ اسم اللہ ہے، الرحمن اسم اللہ ہے، الرحیم اسم اللہ ہے، لیکن جو اسم اللہ ہے بے کے بعد جو اسم ہے وہ حقیقت کھلنی چاہیے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم سے مراد کیا ہے؟ جب آگے بھی اسم ہے، اس کے آگے بھی اسم ہے، اس کے آگے بھی اسم ہے، یعنی لفظ اللہ خود اسم ہے، لفظ الرحمن خود اسم ہے، لفظ الرحیم خود اسم ہے، تین اسم سے پہلے یہ ایک اسم کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو ہے نا، بحث تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ طالب علمانہ بحث ہے، ایک عبارت سامنے ہے، اسے حل کرنا ہے، اس کے اسرار، رموز، دقائق سمجھنے ہیں۔ اللہ اسم ہے، لفظ اللہ اسم ہے حقیقت کے لیے، لفظ الرحمن اسم ہے اسی حقیقت کے لیے، لفظ الرحیم اسم ہے
اسی حقیقت کے لیے. 3 اسم سے پہلے ان تینوں اسماء میں ایک رنگ جھلک رہا ہے. لفظ اللہ میں معبود ہونے کا پہلو جھلک رہا ہے. لفظ الرحمن میں رحمت ہے, لفظ الرحیم میں رحمت ہے. ان 3 اسماء میں جہاں رنگ جھلک رہا ہے, ایک بے رنگ اسم کیوں لے آیا گیا؟ باللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہا گیا؟ تو 2 سوال ذہن میں رکھیے گا. ایک تو بے ہی کیوں لایا گیا, اور ایک پھر بے کے بعد اسم کیوں لایا گیا؟ بحث معمولی نہیں ہے. بحث اساس رکھتی ہے, بنیاد رکھتی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اس وقت تشنہ رہ جائے گی یہ بحث. ظاہر ہے کہ اس ملک کی راتیں اسی ملک کی ہیں. رات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, دن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیے, جو لوگ مسائل میں اپنے ذوق سے تلاعب کر رہے ہیں, مسائل سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, مسائل سے کھلواڑ کر رہے ہیں, انہیں یہ سمجھا دیجیے ہر وقت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. گرین پلانٹس کا فوٹو سنتھیسس کا جو عمل ہے, اس کے لیے دن اور رات کی تاثیر کو آپ کسی فتوے سے بدل نہیں سکتے. سورج کی روشنی میں جو عمل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور رات کی تاریکی میں جو عمل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. سحر کے دھندلکے میں جو عمل ہوتا ہے وہ الگ عمل ہوتا ہے. ہر وقت کی ایک تکوینی تاثیر ہے. اور شریعت کے احکام تکوینی حقائق سے جدا نہیں ہو سکتے. جب تک قرآن مجید موجود ہے, قرآن مجید کے مسلمات سے انکار یا انحراف ممکن نہیں ہے. بس اس وقت اتنا جملہ کافی ہے. جو حضرات اہل فہم ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا گزارش کر رہا ہوں, ان کے لیے کافی ہے. کلی اگر سحر کے وقت کھلتی ہے, چمن کی سیر کی کبھی توفیق ہوئی ہے؟ کلی اگر سحر کو کھلتی ہے تو وہ 12 بجے دن میں کبھی نہیں کھلے گی. 7:30 بجے آپ کچھ بھی کر لیں, شبنم آسمان سے نہیں برسے گی. تکوینیات ہیں. یہ بحث الگ ہے. ایک منٹ اس وقت قیمتی ہے, مگر میں ایک اہم بحث کی طرف اسم کے تعلق سے اشارہ کر رہا ہوں. بسم اللہ کی جب آپ تفسیر کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ احاطہ اور احصاء ان مقامات کا نہ کریں جہاں جہاں پیغمبر کی زبان سے اور معصومین کی زبان سے اور لسان وحی سے, قرآن مجید سے اسماء الہیہ کا واسطہ دیا گیا ہے یا اسماء الہیہ کی قسم کھائی گئی. مثلا بس تیزی سے ایک حوالہ دے کے آگے بڑھوں. معصومین سے معتبر سندوں کے ساتھ ایک دعا وارد ہوئی ہے, دعائے سمات. خاص طور سے تاکید ہے کہ ہر جمعے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ہر جمعے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس دعا کا آغاز عجیب و غریب انداز سے ہوتا ہے. اس طالب علم نے کئی برس پہلے اس دعا کی ایک تشنہ سی تشریح لکھی تھی جو کتابی شکل میں چھپی بھی, لیکن وہ بہت تشنہ تھی. اس کے بعد میں نے بہت اضافے کیے ہیں اس میں, اور یہ مطلب جو اس وقت گزارش کر رہا ہوں یہ اس میں نہیں لکھا تھا, صرف 3 سطروں میں لکھ کے آگے بڑھ گیا تھا, جس کے لیے کم سے کم 30 صفحے لکھنے چاہیے تھے مجھے. دعا کا آغاز ہوتا ہے اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت به على مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت فتحت. اے پروردگار, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
تیرے اس اسم کے واسطے سے جو عظیم ہے، اعظم ہے، اعز ہے، اجل ہے، اکرم ہے، کہ جس کے واسطے سے اگر آسمان کے بند دروازوں کو کھولنے کی دعا کی جائے تو وہ کھل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ اللہ موجود ہے، الرحمن موجود ہے، الرحیم موجود ہے، 99 اسماء اور اللہ کے موجود ہیں۔ وہ سب ناکافی تھے کسی ایک ایسے اسم کو بتانے کے لیے جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اسم جو عظیم ہے، اعظم ہے، اعز ہے، اجل ہے، اکرم ہے۔ آخر یہ کون سا اسم ہے؟ یہ کون سا اسم ہے؟ تفسیر بسم اللہ مکمل ہو جائے گی اس اسم کو سمجھے بغیر؟ اب وقت بالکل نہیں، شب شہادت ہے، شب ضربت ہے، آپ حضرات کو ماتم کرنے کا بھی موقع چاہیے، لیکن بس عرض کروں کہ عرفاء نے اس مقام پر لکھا ہے کہ یہ خود اسم سے مراد کوئی اور نہیں ہے۔ کس کا واسطہ دیں کہ آسمان کے بند دروازے کھل جائیں؟ کوئی اور نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک راز کھلے گا، سنیے، روایت درایت یوں ہی نہیں، ذوقیات نہیں ہے یہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے خطابت نہیں آتی یا میں خطابت سے کام نہیں لیتا ہوں، اور وہ جملہ بھی دہرا دوں کہ مجھے آپ کو خوش کرنے سے زیادہ آپ کو ناراض کرنے کا ہنر بھی آتا ہے۔ دیکھیے یہ ذوقیات نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خوش ہو کے چلے جائیں۔ محبت امیر المؤمنین تو ایسی حقیقت ہے کہ جنہیں نصیب ہے انہیں بس سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اور خود مولا نے ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے ایسے دوست ملے ہیں، ہمارے شفیق دوست نیر زیدی صاحب بھی اس جملے کو اکثر دہراتے رہتے ہیں۔ مولا کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ہمیں ایسے دوست ملے ہیں کہ ہم انہیں بار بار ٹکڑے ٹکڑے انہیں کر دیا جائے ہماری محبت میں، اور پھر زندگی ملے تب بھی وہ ہماری دوستی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور دشمن بھی ایسے ہیں کہ ہم انہیں کچھ بھی دے دیں مگر وہ ہماری دشمنی سے باز آنے والے نہیں۔ یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو آپ کو خوش کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہے، حقیقت سے بحث ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ متن دعا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ دعا کب کس کو عطا کی گئی؟ اس دعا کے ناموں میں سے ایک دعائے شبور بھی ہے۔ یہ دعا کب کس کو عطا کی گئی؟ جب اس عالم ظاہر میں سرکار ختمی مرتبت کی بعثت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت انبیاء بنی اسرائیل کو یہ دعا عطا کی گئی تھی خداوند عالم کی طرف سے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وضاحت کے ساتھ نام محمد و آل محمد لیا جاتا، اس لیے حقیقت محمد و آل محمد کی طرف اشارہ کیا گیا یہ کہہ کر بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس وقت عطا کی گئی تھی یہ دعا۔ تو اس دعا میں صراحت کے ساتھ آپ اور دعائیں دیکھیں، اس میں صراحت کے ساتھ محمد و آل محمد کا ذکر ہے، اس میں اس صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں سب کا ذکر ہے، جناب اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خود بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ یہ اسم کوئی اور نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دعا کا متن پڑھیے گا، دعا کا متن پڑھیے گا۔
پہلے اس اسم اعظم و عظیم و اعظم و اعز و اجل و اکرم کا واسطہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مشیت کا واسطہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی حکمت کا واسطہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے کلمے کا واسطہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے کلمات کا واسطہ ہے. اللہ اکبر. یعنی استعاروں میں اس دعا میں چہاردہ معصومین میں سے ہر ایک کا واسطہ دیا گیا ہے، مگر استعاروں میں یہ اسماء الہیہ ہیں. اور اس لیے بہت پرانا جملہ عرض کروں کہ اللہ کے انگنت نام ہیں، کوئی اللہ کے ناموں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. جیسی اس کی ذات نامتناہی، اس کے صفات نامتناہی، ویسے اس کے اسماء نامتناہی. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے، تو اس کا ایک نیا اسم ہر روز ظاہر ہو رہا ہے. اور کتنے اسماء ہیں جو مستعثرہ ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں. ابھی کتنے اسماء ہیں جو ابھی چھپے ہوئے. یہ اسماء کی اپنی دنیا. ان اسماء میں سے کچھ ہیں جنہیں اسماء حسنہ کہا گیا، لیکن کچھ ہیں جنہیں اسماء عظمیٰ کہنا چاہیے. یہ اسماء عظمیٰ محمد اور آل محمد کے ذوات مقدسہ ہیں. بس تیزی سے ایک روایت ابھی گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں. تیزی سے ابھی آنے سے پہلے کتاب ارشاد مفید کا مطالعہ کر رہا تھا. جیسے ہی کتاب کھولی پہلی روایت جو نظر پڑی وہ روایت آپ کے سامنے گزارش کروں. علی کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے. علی وہ حقیقت ہے کہ علی کی سیرت کا ایک ایک رخ قرآن مجید نے محفوظ کیا ہے اپنے خاص اسلوب میں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ماہ مبارک رمضان میں عرض کر رہا ہوں. علی اس حقیقت کا نام ہے، علی اس کردار کا نام ہے، علی اس سیرت کا نام ہے جس سیرت کی ایک ایک ادا کو قرآن نے اپنے مخصوص اسلوب میں محفوظ کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر، ایک بات عرض کروں، دنیا کے لوگ کیا رزمیہ لکھیں گے اور کیا عالمیہ لکھیں گے. کہتے ہیں نا اردو زبان میں سب سے بڑا رزمیہ لکھا میر انیس نے، مرزا دبیر نے. رزمیہ مرثیے لکھے رزم کربلا کے حوالے سے. رزمیہ کہتے ہیں میدان جنگ کے واقعوں کا مؤثر شاعرانہ بیان، اسے کہتے ہیں رزم نگاری. اپنی مختصر الفاظ میں اس وقت تیزی سے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. عالمیہ جس میں المناک ٹریجڈی، المناک واقعات پہ نظم لکھی جائے وہ عالمیہ ہے. رزمیہ جس میں جنگ کا بیان ہو. امیر المومنین کی زندگی میں جنگیں بہت ہوئی تو امیر المومنین کی جنگوں کا بیان بھی قرآن مجید نے عجب عجب انداز سے کیا ہے. یہاں تک کہ یہ شرف صرف علی ابن ابی طالب کو ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے. سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، بہت سی چیزوں کی قسم کھائی. لیکن جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی عظمت تو بن گئی نا اپنی جگہ، عظمت تو ثابت ہو گئی. اب ایک فہرست کو آگے بڑھاتے جائیے. کن کن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ حیرت ہوتی ہے. جہاد کے لیے علی جب اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو چنگاری نکلتی ہے اس کی خدا قسم کھاتا. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ کس منظر کا بیان ہے؟ علامہ مفید لکھتے ہیں ارشاد میں
کہ اس جنگ کا حال، اس واقعے کا حال بڑے بڑے فقہا نے، علماء نے، علماء نے، مؤرخین نے، روات نے، محدثین نے نقل کیا. یہ سب الفاظ شیخ مفید نے یوں ہی نہیں لکھا ہے. اولا شیخ مفید خود علم و معرفت و تحقیق کے جس درجے پر فائز ہیں اس کا اندازہ کیجئے. یعنی شیخ صدوق کا رتبہ تحقیق کے میدان میں شیخ مفید سے بہت کم ہے. شیخ صدوق منبر کے پہلے زینے پہ ہیں، شیخ مفید منبر کی شہنشین پر ہیں. اتنا فاصلہ ہے شیخ صدوق میں اور شیخ مفید میں. شیخ مفید کہتے ہیں فقہا نے، علماء نے، محدثین نے، محققین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا وادی رمل سے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت کے سامنے بیٹھ گیا اور اس انداز سے بیٹھا جیسے کوئی پریشان انسان بیٹھتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں وادی رمل سے آ رہا ہوں، وہاں کے لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مدینے پہ شبخوں ماریں، راتوں رات آ کر حملہ کریں اور یہاں مدینے میں ویرانیاں ہو جائے. آپ کی جان کو خطرہ ہے، حوزہ مسلمین کو، اصلاً مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے. کیپٹل جو اسلام کا ہے اس وقت سب کچھ وہی ہے مدینہ. حضور نے فوراً کہا کون ہے جو وادی رمل کو جائے؟ ایک صاحب اٹھے، کہا لو علم جاؤ. کافی لوگوں کو ساتھ کیا، گئے اور وہاں وادی رمل پہنچے. ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، کہا واپس چلے جاؤ. روایت ہے. اب میں مزید حاشیہ آرائی کا وقت میرے پاس بالکل نہیں، وقت بالکل نہیں. کہا واپس چلے جاؤ اور وہ واپس چلے آئے. سبحان اللہ. بھئی کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے آپ؟ یا رسول اللہ ہمیں بھیج دیجئے. جب واپس چلے آئے حضور نے کہا اب کون جائے گا؟ ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے. کہا جاؤ بسم اللہ جاؤ. وہ بھی گئے، پہنچے. ان لوگوں نے پوچھا نام تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتا. کہا واپس جاؤ. اچھا. اور واپس چلے آئے. کچھ اپنی قد و قامت کی بھی غیرت نہ آئی. واپس. اب پیغمبر نے کہا کہ این علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں علی؟ علی نے فرمایا انا ذا یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. کہا لو علم جاؤ. اس ایک روایت میں بہت سی چیزیں. مولا تشریف لے چلے اور درمیان میں جتنی نمازیں پڑھی ہر جگہ نماز بہت مختصر پڑھی. سورہ حمد کے بعد قل هو اللہ، سورہ حمد کے بعد قل اللہ، جتنی آیتیں جتنی رکعتیں پڑھی سب میں قل هو اللہ. پہنچے وقت سحر، انتظار کیا. نماز کا وقت جیسے ہی ہوا فجر، نماز پڑھی اور آگے بڑھے. تعقیب نماز میں جہاد کیا. جہاد کیا اس طرح کہ وہ دشمنوں کے قلب میں پہنچے، جسے قرآن تصویر کشی کر رہا ہے. قرآن تصویر کشی کر رہا ہے، قلب میں بالکل وسط میں پہنچ گئے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے حسب عادت کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. کہا جیسے تمہارے پہلے دو ساتھی چلے گئے واپس تم بھی جاؤ واپس. کہا میں وہ نہیں ہوں جو واپس جاؤں. تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. روایت کے الفاظ ہیں کہ نام علی سنتے ہی اضطراب برپا ہو گیا. اضطرب القوم، اضطراب برپا ہو گیا. جیسے اضطراب برپا ہوا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے شقی،
انہوں نے جنگ کرنا چاہیے، جنگ کی حضرت نے، جنگ کی، چند لمحوں میں چند افراد قتل ہوئے، باقی سب اسیر و سرنگوں ہوئے، سپر انداختہ، جو کچھ ممکن تھا غنیمت وہ بھی فوج اسلام کے ہاتھ لگا، اور علی فاتح و ظفر مند وہاں سے واپس آئے۔ یہاں پیغمبر آرام فرما رہے تھے، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں پیغمبر سو رہے تھے، چونک کے اٹھے اور فوراً باہر نکلنا چاہا۔ جناب ام سلمہ نے کہا خیر تو ہے یا رسول اللہ، اس طرح سوتے سے چونک کے اٹھے؟ کہا جبرائیل نے کہا ہے علی آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اور صرف خود استقبال نہیں کیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمانوں کو جو مدینے میں موجود تھے بلایا، کہا دو صف کھڑے ہو جاؤ، اللہ، دو رویا دو صفوں میں کھڑے ہوئے، ادھر پیغمبر ہیں، دو صفوں میں لوگ ہیں، ادھر سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ کیا شان ہے استقبال کی، فاتح و ظفرمند علی کے استقبال کی کیا شان ہے۔ جب پیغمبر کو قریب آ کر دیکھا کہ پیغمبر کھڑے ہیں، علی فوراً گھوڑے سے اتر آئے۔ یہاں بھی یہ الفاظ روایت کے ہیں، علی جھکے پیغمبر کی قدم بوسی کے لیے، فوراً فرس سے اترے، گھوڑے سے اترے، اپنی سواری سے اترے اور قدم بوسی ہے پیغمبر کے لیے جھکے۔ پیغمبر نے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسا دیا اور کہا علی معلوم ہے تمہاری فتح مندی کی خبر مجھے جبرائیل دے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ سورہ عادیات اس جنگ ذات سلاسل یا جنگ وادی رمل اور فتح علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوا، اور جس میں قسم کھائی گئی جن چیزوں کی، ان میں وہ چنگاری بھی ہے جو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہے۔ جب قرآن علی کی خاک قدم نہیں، علی جس گھوڑے پہ سوار ہو، علی جس گھوڑے پہ سوار ہوں، اس گھوڑے کی ٹاپوں کی چنگاری نکلے تو قرآن قسم کھائے ہم اس علی کے خاک قدم کو اگر سرما بنائیں تو بدعت ہے۔ سنیے، یوں ہی نہیں، اسی موقع پر پیغمبر نے وہ یادگار حدیث ارشاد فرمائی ہے، اے علی، جب علی نے پیغمبر کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، قدم بوسی کے لیے جھکے ہیں اور پیغمبر نے انہیں سینے سے لگایا ہے، اس وقت فرمایا اے علی، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں لوگ اسی طرح غلو کریں گے جیسے عیسی ابن مریم کے لیے غلو کیا ہے، کہ انہیں الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا، خدا ماننے لگے، تو میں تمہارے فضائل بیان کرتا، اتنے فضائل کہ لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھاتے، اور اتنی خاک اٹھاتے کہ چشمے ابل پڑتے۔ یہ ہے علی۔ بس گفتگو تمام۔ آج ربط مصاحب دینے کے لیے کسی جملے کو کہنے کی ضرورت نہیں، وقت تمام ہو گیا۔ فضائل علی بیان کرنے کا وقت تمام ہو جائے یہ خود صدمے کی بات ہے۔ اور پھر یہ علی جن کے قدموں کی خاک اٹھانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے۔ پیغمبر فرما رہے دنیا تمہارے قدموں کی خاک اتنی اٹھاتی کہ چشمے پھوٹ پڑتے۔ اس علی کی ناقدری کتنی کی گئی، ناقدری، ناقدری سی ناقدری ہے۔ علی کو کس کس کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، اور پھر یہ منزلت، یہ مصیبت کہ علی آج
19 रमजान की शब बेचैनी से अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। और अजब अंदाज से फरमाते हैं, हाँ हाँ आज ही की शब है जिसका वादा किया गया है, आज ही की शब है जिसका वादा किया गया है। और बार बार आप कलिमा इस्तिरजा ज़बान पे जारी फरमाते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बेटी सुनती है बेचैन हो जाती है, बेटी सुनती है बेचैन हो जाती है। जब सहर हो जाती है, आका बैतुश-शरफ से निकलना चाहते हैं, बेटी आके दामन थामती है, बाबा आज आप तशरीफ न ले जाएं, आज किसी और को भेज दें। नाम लेती हैं, आज जुअदा इब्न हुबैरा को भेज दीजिए, भांजे हैं। इमाम जब मक्का कूफे में नहीं होते थे तो कभी कभी जब इमाम हसन भी नहीं होते थे, इमाम हुसैन भी नहीं होते थे, तो जुअदा नमाज पढ़ा दिया करते थे, आज जुअदा को भेज दीजिए। कहा बेटी जो चीज लिखी जा चुकी है वो होकर रहेगी। मशहूर रिवायत है, अपनों ने परायों ने सब ने लिखा है। किताब हयातुल हैवान में भी ये रिवायत अल्लामा शाफिई ने लिखी है, बेटी ने दामन छोड़ा तो घर की बतों ने दामन थाम लिया। घर में जो मुर्गाबियां पली हुई थी, बतें थी, उन्होंने अपनी मिनकारों से अली का दामन थाम लिया और बुलंद आवाज से फरियाद शुरू की। लोगों ने हटाना चाहा तो कहा कि इन्हें झिड़को नहीं, इन्नहुन्ना नवाइह, ये तो मेरे ऊपर नौहा कर रही हैं। और उस मौके पर मौला ने कहा है, मौला मौला, मौला को यूं ही मौला नहीं कहा जाता। क्या शफकत है, क्या राफत है, क्या रहमत है हैवानों पर। कहा बेटी ये बेजबान हैं, इनका ख्याल रख सकना तो इन्हें घर में मुक़य्यद रखना, वरना आजाद कर देना। उनके हक में वसीयत फरमाई, दामन छुड़ाया, इंतहाई खुशू के साथ, इंतहाई खुजू के साथ, एक एक कदम पर जिक्र इलाही करते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्जिद में तशरीफ ले गए और ये तारीख में है। अमीरुल मोमिनीन के साथ भी कई मुअज्जिन हुआ करते थे। जिस तरह वाक़या करबला में है ना, हजरत सैयद शुहदा के काफिले में मुअज्जिन भी थे। रोजाना मुअज्जिन अजान कहता था, मगर रोज आशूरा इमाम ने मुअज्जिन को मना कर दिया कि आज तुम अजान ना कहो। अपने जवान बेटे अली अकबर से कहा, अली अकबर आज तुम अजान दो। ये रिवायत हम तक पहुंची है, आप तक पहुंची है। हिकमत जाहिर है, मौला चाहते थे आज करबला के बन में मोहम्मद की आवाज गूंज जाए। ये भी एक तरीका था हुज्जत तमाम करने का। 19वीं सुबह को अमीरुल मोमिनीन जब मस्जिद पहुंचे हैं तो उन्होंने मुअज्जिन से कहा, आज तुम अजान नहीं दोगे। अली अमीरुल मोमिनीन हैं, अली खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अली ने खुद अजान दी है। क्या फजा रही होगी जब आवाज अजान अली गूंज रही होगी, जब अली कह रहे होंगे अल्लाहु अकबर, जब अली कह रहे होंगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जब अली फरमा रहे होंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या कैफियत रही होगी। जर्रा जर्रा तड़प उठा होगा, जर्रे जर्रे में जैसे रूह फूंक दी अली ने। उसके बाद भी कुछ ऐसे शकी थे जो सहने मस्जिद में मुंह के भल सो रहे थे।
आप फिर उनके करीब आए, एक एक को उठाया। वहीं कातिल भी मौजूद है, उसे उठाया का उठ, नमाज का वक्त है, और अगर तू कहे तो मैं बता दूं दामन में छुपाए हुए क्या है। इमाम मेहराब में पहुंचे, बस अब इससे ज्यादा बयान की गुंजाइश नहीं है। इमाम ने नवाफिल अदा किए, नाफिल फजर अदा की, और फरीज़े सुबह का आगाज हुआ। अकामत हुई, नमाज शुरू हुई। पहली रकात का दूसरा सजदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली रकात का दूसरा सजदा, सर से इमाम सर उठा, सजदे से सर उठा ना सके, बस फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर बैने जमीन और आसमान आवाज गूंजी, लक़द तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा। खुदा की कसम हिदायत के सुतून मुनहदम हो गए। जाने रसूल को कत्ल कर दिया गया, अली इब्न अबी तालिब को कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीना फटता है, कलेजा फटता है, जिगर मुंह को आता है। कैसे एक मंजर नकल करूं, हर साल मैं ये जुमला कहता हूं, और ये बड़ा अजीब मौका है। हम आका हुसैन का जिक्र हमेशा मुसीबत में करते हैं, मगर दस्ते अदब जोड़ के कहते हैं आका हुसैन आपने सर कटा दिया सजदे में, बड़ी मुसीबत है, बड़ा आलमिया है। मगर आका एक लिहाज से देखिए तो बड़े भाई इमाम हसन को आपसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ा। क्यों? आपका साबिर घराना, आपका शुजा घराना, आपका बहादुर घराना, आपका सखी घराना, आपका जवाद घराना, आपकी सखावत की शान ये है कि सिर्फ माल नहीं देते, जान देते हैं, मगर अपनी जान देते हैं ना। अपना सर कटा देना आसान है, आपने जेर खंजर अपना सर कटा दिया, मगर इमाम हसन को यह इम्तिहान देना पड़ा कि इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, पहलू में बाप तड़प रहा है। अली इब्न अबी तालिब का सर जख्मी है, अली अपनी मुट्ठी से खाक उठा रहे हैं, जख्म सर में खाक भर रहे हैं, और हसन सीने पे पत्थर रखकर अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। वाह अलिया वाह मुहम्मदा।